روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید تعجب ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں، اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خامند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگیں کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذہ کی تکالیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذہ کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نو مولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا، اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی، اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔